علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ علم لدنی کی میں صرف ایک مثال دے دوں. ہمارے مخدوم حضرت محمد اسحاق کو کتابوں کا بڑا شوق تھا. آج بھی ان کی لائبریری سندھ میں مشہور ہے. سبحان اللہ. ایسی ایسی کتابیں اس لائبریری میں ہیں جو دنیا میں نہیں ملیں گی. بے شک. سبحان اللہ. اور جو کتابیں ضعیف ہو چکی تھی انہیں آپ نے لکھوایا. سبحان اللہ. اور پوری کتاب ہاتھ سے لکھوائی اور رکھی محفوظ. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ شرف اس فقیر کو ملا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مخدوم محمد اسحاق نے وہاں سے کتاب بھیجی فارسی زبان میں، حیات الصائمین. دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، اور کتاب میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ 3 سال مجھے لکھنے میں لگے. اللہ اللہ. لکھ کر کے اور جب بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا تو فرمایا اس کاتب کو یہاں بلاؤ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ اسباب نہیں بنے اور نہ جا سکا، لیکن کرم ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب آپ کی لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ. اللہ. اور یہ محمود شاہ جیلانی کا فیض ہے کہ لکھا تو ہاتھ سے ہے، لیکن کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاتھ سے لکھی ہے، سب کہیں گے چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اور یہ بات میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میرا نام احمد ہے، لیکن میرے نام سے کوئی واقف نہیں، سب مجھے کاتب کہتے ہیں. یہ کاتب کسی کاتب نے لقب نہیں دیا، محمود شاہ جیلانی نے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو رب کی بارگاہ میں اتنا پسند ہوا کہ لوگ میرے نام سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو محمود شاہ جیلانی نے مجھے ٹائٹل دے دیا، الحمدللہ بچے بچے کی زبان پہ وہی لفظ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی بزرگ مخدوم محمد اسحاق کی بارگاہ میں لونی شریف سے جو خط جاتے تھے اس کا بھی لکھنے کا شرف اس فقیر کو ملا. سبحان اللہ. سبحان. اور یہ مجھے جو لقب ملا یہ انہی خطوط کی وجہ سے. محمود شاہ جیلانی فرماتے کاتب کو بلاؤ. حالانکہ میں نے اس وقت کتابت نہیں سیکھی تھی، البتہ میرے حروف بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے حروف لکھتا تھا میں. آپ فرماتے کاتب کو بلاؤ، اور آپ فرماتے سندھی میں خط لکھنا ہے، لکھ کر کے لے آ. اللہ اکبر. کون کہتا ہے کہ ولی جانتا نہیں ہے؟ اللہ اللہ. سبحان اللہ. آپ کچھ میں پیدا ہوئے، کچھ میں ہی آپ نے فیض پھیلایا، کچھ میں رہے، کچھ ہی کہلائے. لیکن قسم رب کی محمود شاہ جیلانی جتنا سندھی جانتے تھے اتنا سندھ میں رہنے والا بھی نہیں جانتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں جب خط لکھ کر کے لے جاتا تو آپ مسکرا کے اور پڑھتے، اور پڑھ کے فرماتے کہ ابا ہی لفظ کٹے چلے. اللہ اللہ. پھر وہ کچھی نہیں بولتے، اور پھر ان کی زبان کوئی اما ابے والی نہیں ہوتی تھی، ادا اما ابا یہ نہیں ہوتی تھی. وہ تو پیور، یعنی ایسی سندھی کہ ایسے لگے کہ ابھی کراچی سے آئے ہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ فیض تھا ملاقات یار شریف کا. سبحان اللہ. اور پھر الفاظ بدل کے اس جگہ پہ جو الفاظ لکھتے، قسم رب کی وہ الفاظ ہمالیہ پہاڑ سے بھی وزنی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو میں اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ ملا سورت نہیں پڑھایا، اور پھر رب نے علم لدنی عطا فرمایا. اور مخدوم محمد اسحاق کو کتابوں کا اتنا شوق تھا کہ جب سنتے کہ فلاں کتاب بڑی اچھی ہے تو آپ خادموں سے کہتے کہیں سے بھی ملے تو خرید کے لاؤ. اب یہ خرید کے لاتے، آ کر کے پیش کر دیتے. آپ فرماتے لائبریری میں فلاں جگہ رکھ دو. اس نے کتاب صرف سامنے پیش کی، کہا یہ کتاب ہے. فرمایا لائبریری میں فلاں جگہ رکھ دو. کتاب رکھ دی گئی. اور آپ کی مسجد کے امام عبد القادر کا بیان ہے کہ قسم رب کی اس کتاب سے اگر کوئی میں مسئلہ پوچھتا تو مخدوم آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے فرماتے کہ جو کل کتاب رکھی تھی اس کے فلاں صفحے فلاں سطر میں یہ بات لکھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نگاہ ولایت ہے. بے شک. اور یہ وہ نگاہ ہے جو اپنی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. سبحان اللہ. اور جن کی آنکھ ایسی ہوتی ہے قسم رب کی کوئی مرید ان کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. حق حق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی مرید کہیں بھی رہے اگر سچا ہے تو مرشد کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. بے شک. سبحان. حیدرآباد سے 2 مولانا چلے تھے، اور یہ چلے تو سفر کر کے جا رہے ہیں ملاقات یار شریف. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اب یہ بیچ میں آیا ٹنڈو محمد خان جو تعلقہ ہے. بھوک لگی
اور انہوں نے وہاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیا. اور جب یہ وہاں پہنچے ملاقات یار شریف تو آپ بتاتے کہ میں سنتا اونچا ہوں. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, کوئی راز تھا. حضرت مخدوم محمد اسحاق نے فرمایا میں اونچا سنتا ہوں, لکھ کے دو. مولوی صاحب نے بڑی اچھی تحریر میں لکھا کہ حضور چند دن ہوئے نہ معلوم کیا ہوا, پہلے میرے پاس کشف تھا اور اب کشف نہیں رہا. اب دیکھیے اس نے کہا میرے پاس کشف تھا, اب کشف والی کیفیت نہیں رہی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹنڈو محمد خان کے ہوٹل کا کھاؤ گے تو کشف کہاں سے رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کہاں ٹنڈو محمد خان اور کہاں ملاقات یار شریف, کیا بات ہے. وہاں سے نکلا ہے مرید, اس نے کھایا کھانا ہوٹل کا, مرشد پر سب روشن, بے شک سب روشن. اسی کو کشف کہتے ہیں, کشف. جی اور یہ کشف ہی تو ہے جو کہ ان مریدوں کو بھی نواز دیتا ہے. وہ چاہے جہاں رہے وہ اپنے مرشد کی نظر میں رہتے ہیں. بے شک بے شک. مرشد کامل ہونا چاہیے صاحب, جیسا تیسا نہیں. تو آپ کو اللہ نے علم لدنی دیا تھا, علم لدنی. اور یہ تاریخ دانی جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں تاریخ دانی, اس میں رب نے آپ کو اتنی مہارت دی تھی, اتنی مہارت دی تھی ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ میڈیا والے, یہ اخبار والے, یہ تاریخ داں بڑے بڑے لوگ اگر تاریخ کے کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو ملاقات یار شریف آتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ سے آ کر کے پوچھتے قسم رب کی ہفتہ اقلیم کا کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں کہ جس کی تاریخ آپ اس کو نہ بتا دیں. اب اس کو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے. حد تو یہ ہے کہ انگلینڈ سے انگریز آیا تھا, اور یہ بالکل میں ثبوت سے عرض کر رہا ہوں. انگلینڈ میں انگریز نے سنا کہ کوئی بزرگ ہے جو تاریخ کی باتیں بن پڑھے بن سنے بتا دیتا ہے. اب اس کو تاریخ کی بات معلوم کرنی تھی, کسی بڑے آدمی کے بارے میں کچھ جاننا تھا. یہ اتنا طویل سفر کر کے آیا تھا, اور آیا کہاں, مخدوم محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. اس نے مسئلہ پیش کیا, آپ نے آنکھ بند کر کے اور کہا کہ یہ تیرے سوال کا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان. جیسے ہی آپ نے جواب دے دیا تو اس نے سر قدموں پہ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس وسلم. نے بھی کہا سنتا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہے, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پڑھتا ہے کسی کو پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, عرس نقشبندی, زندہ باد. سبحان اللہ. فیضان نقشبندیہ, زندہ باد. سبحان اللہ. اور پاکستان کا کوئی صدر, کوئی وزیر اعظم, کوئی مالدار ایسا نہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہ آیا ہو. اور یہ سب آتے تھے دعائیں لینے کے لیے, اور آپ کی دعاؤں سے مرادیں پاتے. بھٹو صاحب بھی آئے تھے, بھٹو صاحب بھی آئے تھے, اور دربار میں جا رہے تھے تو سر کھلا تھا. کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو, سر کھلا ہے, ٹوپی پہن لو. فرمایا ٹوپی لینے تو آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مرشد برحق کے کان پہ یہ بات پڑی کہ ٹوپی لینے آیا ہوں. جب جا کے بیٹھا تو آپ نے پہلی فرصت میں خادم سے کہا ٹوپی لا کے اس کے سر پہ رکھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف ٹوپی نہیں تھی, یہ پاکستان کی حکومت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان کی حکومت تھی. اور ٹوپی لے کے جب واپس بنا تو یہی بھٹو پاکستان کا وزیر اعظم بنا. سبحان اللہ سبحان. اور پھر انسان غفلتیں ہو جاتی ہیں, اور پھر ایک جلسے میں یہ آ گیا, ذرا پاور میں بھول گیا سب کی ٹوپی کہاں سے ملی, حکومت کہاں سے ملی. اللہ غفلت سے بچائے اور اللہ احسانوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے. ہم پر بھی بڑے احسان ہیں, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہم پر بھی بڑے احسان ہیں. یہ مسجدیں کہاں سے آئی, یہ مینار کہاں سے آئے, یہ دربار کہاں سے آئے, یہ قرآن اور یہ تعلیم اور یہ علماء اور یہ قاری اور یہ دین کی بہار آئی کہاں سے. کہیں سے بھی پوچھیں تو آئی لونی شریف سے ہے, محمود شاہ جیلانی کے فیض سے ہے. اور انہوں نے اس کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی, اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, لیکن قربان جاؤں محمود الاولیاء تیری اس خدمت خلق
اکبر. فرمایا تکلیفیں سہ کر کے بیمار تو بن سکتا ہوں لیکن قوم کو جہالت کے اندھیرے میں رہے یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میری نگاہ ولایت چاہتی ہے کہ علم کا نور گھر گھر پہنچے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اور الحمدللہ آج زندہ باد. یہ 4 علاقے جو ہیں نا آپ نام اچھی طرح جانتے ہیں, کچھ کاٹھیا واڑ اور تھر مارواڑ. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ نام سنے ہوں گے. یہ کسی شہر کے نام نہیں ہے, یہ صوبے ہیں. کچھ کاٹھیا واڑ, تھر مارواڑ. اور ایک دور ان علاقوں پہ ایسا آیا کہ اس میں نہ عالم تھا, نہ قاری تھا, نہ حافظ تھا, نہ مفتی تھا, نہ مقرر تھا, نہ خطیب تھا, نہ لکھنے والا, نہ پڑھنے والا نہیں تھا. تھے تو گنے چنے 2-4 تھے. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا اس قوم کا علاج یہی ہے کہ اسے علم سے آراستہ کر دیا جائے. اللہ سبحان اللہ. اور پھر بابا صاحب کی تعلیم تو بہانہ تھا, امت اور اس مریدوں کو پڑھانا تھا. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. الحمدللہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں لونی شریف سے اکبری کوئی عالم, کوئی قاری, کوئی حافظ نہ ملے. سبحان اللہ. یہ خطیب تھے کہاں؟ یہ صدقہ محمود شاہ جیلانی کا ہے. بے شک سبحان اچھا اللہ. اس کے بعد الحمدللہ راستہ ملا تو کئی ادارے بھی بن گئے اور بنتے جائیں گے, لیکن یہ سب بعد میں ہیں. جتنے بڑے ہوں سب بعد میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے جتنا عروج حاصل کرنے لیکن بعد میں ہیں. بے شک حق ان میں سے کوئی اول آ ہی نہیں سکتا. بے شک حق حق. کوئی اول آ ہی نہیں سکتا. ان 4 علاقوں میں اگر کوئی اول ہے تو لونی شریف میں دارالعلوم فیض اکبری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان یہ اول ہے بے شک. اور باقی سب ثانی ہیں. اور اول اور ثانی میں فرق تو رہے بے گا. شک حق حق. اول اول ہے. بے شک حق. اسکول میں پڑھنے والے بچے جو نمبر حاصل کرتے ہیں اس میں بھی بڑا اچھا وہی ہے جو اول آئے. بے شک. یہ دوسرے نمبر پہ آنے والا اول جیسا نہیں ہوگا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب ثانی ہے, اول فیض اکبری ہے. بے شک. اور اللہ نے واقعی اسے اول ہی رکھا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آج بھی اول ہے بے شک. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اول رہے گا. آمین. اول اس لیے رہے گا کہ روحانیت آج بھی اسے سنبھال رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان. محمود شاہ جیلانی کا آخری وقت تھا. بے شک. اللہ اللہ. بابا صاحب قبلہ کھڑے تھے اور ذرا آنکھ میں نمی دیکھی, فکر تھی کہ مدرسہ, یہ بنیاد, یہ عمارت, یہ اتنے سارے علماء, اتنا زبردست خرچہ چلے گا کیسے؟ اس حال میں قسم رب کی آپ نے فرمایا تھا بابا فکر مت کر, مدرسہ میں چلاتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور الحمدللہ آج بھی چلا رہے ہیں. ولی زندہ ہیں صاحب, بے شک حق حق. اور ولی جب وفات پا جاتا ہے تو اس کی ہر طاقت بڑھ جاتی ہے, بے شک. اس میں کمی نہیں آتی, ہرگز کمی نہیں آتی. بے شک حق. اور پھر یہ تو سلسلہ نقش بندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں بہت اوپر, جنید بغدادی کے بعد. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا تھا کہ میرے پاس سبق پڑھ. یہ سبق وہ کتاب والے نہیں تھے, اندر والے, روحانیت والے. کہا سبق پڑھ. اب اس نے سبق پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے 17 سبق رہ گئے. 17 سبق رہ گئے اور بزرگ کا وصال ہو گیا. اب یہ 17 سبق پڑھے کہاں, تو مرید کتنا سچا تھا. اللہ اکبر. فجر پڑھ کے مرشد کی مزار پہ جا کے بیٹھا, کہنے لگا آقا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اسباق سب پڑھا دوں گا. 17 رہ گئے, 17 رہ گئے. قسم رب کی قبر پھٹی, بزرگ نکلے اللہ اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا پڑھ 17 سبق پڑھا دوں گا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور یہ سبق ہوتے رہے. 17واں سبق جب آیا تو مرید نے بھی سوچا کہ اب کیا کروں, تو دل میں خیال آیا کہ کاغذ قلم لے جاؤں. اللہ اللہ. کاغذ قلم لے کے گئے اور 17واں سبق جب پورا ہوا تو مرید نے کہا کہ سند لکھ دیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. سند لکھ دیں سبحان اللہ. اور نیچے دستخط بھی کر دیں, تاکہ اگر کسی کو بتاؤں تو پتا چلے کہ ہاں واقعی قبر میں جانے کے بعد بھی پڑھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سند لکھ کر کے عطا فرمائی. جس جس کو دکھائی اس نے کہا قسم رب کی یہ اسی بزرگ کے دستخط ہیں. بے شک. سبحان. مرتے مردود ہیں, محبوب نہیں مرتے. اور اگر عقیدت سچی ہے تو نکل کے سینے سے بھی لگاتے ہیں.
سبحان اور اللہ چاہے جتنے دوری پہ پکارو مدد کے لیے بھی آتے ہیں. سبحان اللہ کمزوری صاحب ہماری ہے. اللہ کرے ہماری کمزوریاں دور ہو جائیں، اور جب کمزوریاں دور ہوں گی تو انشاءاللہ یہ بزرگ ہماری مدد کے لیے آج بھی آ سکتے ہیں. بے شک حالانکہ ابھی وقت ہے کہ بزرگ آ جائیں مدد کو، لیکن ابھی نہیں آ رہے ہیں. نہیں آ رہے، وقت آ گیا ہے لیکن نہیں آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذرا راستہ چھوڑ دیا ہے. ہم ذرا راستے پہ آ جائیں تو قسم رب کی قبروں سے نکلیں گے، اور پھر حال یہ ہوگا کہ بچنا مشکل ہو جائے گا، بچنا مشکل ہو جائے گا. لیکن چونکہ کمزوری ہماری ہے، جب تک ہم نہیں سدھریں گے تو اس نعمت کا بھی انتظار نہ کریں. اللہ اللہ کچھ پانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سوئے رہیں اور ہم چاہیں کہ کوئی ہمیں قبر سے مدد دے دے، مشکل ہے صاحب، مشکل ہے. اٹھیں، اٹھ کر کے ذرا ان کی راہ پہ چلیں، راہ پہ چل کے ان کو راضی کریں، اور جب راضی کریں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے مدد پہنچے گی. کیوں نہیں پہنچے گی؟ کیا مدد نہیں فرمائی ہے؟ محمود شاہ جیلانی نے تو ایسی مددیں فرمائی کہ دنیا دنگ رہ گئی. بے شک حقیقت دنگ رہی یا نہیں رہی؟ بے شک یہ آپ سن چکے ہیں، یہ آپ کا مارواڑ کا علاقہ، پانی نہیں تھا، تھا پانی، اللہ اللہ پیاس کے مارے لوگ مر رہے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ 2-4 بار جب مریدوں نے استدعا عرض کیا کہ حضرت پانی نہیں ہے، تو آپ نے دعا نہیں مانگی تھی، محمودی قدم بڑھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس ارادے سے زمین پہ رکھ دیا کہ مولا پانی دے دے. اللہ اللہ سبحان اللہ قدم اوپر رکھا تھا، پانی نیچے سے ابلا، اللہ سبحان اللہ اور ابلا بھی تو کسی ایک گاؤں میں نہیں، 12 گاؤں ہیں آج، یہاں ہریالی ہریالی ہے. سبحان اللہ جہاں پانی کے لیے آدمی ترستے تھے وہاں آج کھیت سیراب ہیں. یہ قدم ولی کی برکت ہے. سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.